دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم۔ کیسے ہیں جناب؟ آج مرکز گفتگو ہے میاں صاحب کی پروٹیکٹیو بیل، حفاظتی ضمانت ہے اور ان کی واپسی۔ یہ آپ جان چکے ہیں کہ 21 اکتوبر کو گویا ان کی جو اسکیجولڈ ہے واپسی، اور وہ آن دا وے ہیں سعودی عرب، پھر دبئی، یا پہلے دبئی پھر سعودی عرب۔ یعنی ظاہر ہے سعودی عرب اور دبئی ایسی چیزیں ہیں کہ میاں صاحب خاص طور پر جب بھی اس صورتحال میں آتے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سٹاپ یا دونوں جگہوں پر سٹاپ وہ کرتے ہیں۔ سعودی عرب تو ظاہر ہے وہاں پر ہمارا جو مرکز عقیدت ہے، بلکہ مراکز عقیدت ہیں، تو وہاں پر اسپریچول اپلفٹ کے لیے، اطمینان کے لیے جاتے ہیں، اور خاص طور پر جب بندہ ویسے بھی گویا مشکل حالات سے گزر رہا ہو تو وہاں جانا اور بھی زیادہ پرمعنی ہے، معنی خیز۔ تو بہرحال میاں نواز شریف جو ابھی تک سکیجول ہے وہ 21 اکتوبر کو پاکستان میں موسٹ پروبیبلی لاہور یا براستہ اسلام آباد لاہور، جو بھی آپ کہہ لیں، مختلف اسپیکولیشن ہے کیونکہ کلیئر کٹ اس قسم کا بھی، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے آؤٹ صرف لاہور ہی ہوں گے جو بھی صورت بنی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے ایک پریپریٹری فیز یہ ہے کہ انہیں حفاظتی ضمانت لے کر دی جائے۔ ظاہر ہے ان پر متعدد کیسز ہیں، 3-4 کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ ایک تو ایون فیلڈ والا ہے جس میں انہیں 10 سال سزا ہوئی، مریم کو بھی 7 سال، اور صفدر ان کے شوہر کو بھی ہوئی 1 سال۔ انہیں ویسے وہ کہتے ہیں نا جھنگے میں، پنجابی میں کہتے ہیں، انہیں سزا ہوئی کہ تمہاری رشتہ داری ان سے کیوں ہے۔ تو بہرحال آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان سزاؤں کو، یعنی ایون فیلڈ والی جو زیادہ سزا تھی، یعنی 10 سالہ سزا، اس کو سسپینڈ کر دیا تھا، اور العزیزیہ میں جو 7 سال سزا ہے وہ گویا وہ بھگت رہے تھے۔ تو پھر میڈیکل گراؤنڈز پر 2 ہفتوں کے لیے ان کی، یا 2 ہفتوں یا 3 ہفتوں کے لیے ان کی سزا کو سسپینڈ کیا گیا، اور میڈیکل گراؤنڈز پر، اور آفٹر دا فل سیٹسفیکشن آف دی گورنمنٹ، اس وقت کی گورنمنٹ کی پوری تسلی اور ان کی جو ٹیمز تھیں یا جو میڈیکل بورڈز تھے ان کی کھنگالنے کے بعد انہوں نے ان کو اجازت دی، اور پھر وہ چلے گئے اور ابھی تک نہیں آئے۔ اس میں ظاہر ہے بہت ساری انٹرپریٹیشنز ممکن ہیں کہ ٹل ہی گیٹس ویل وہ ضمانت کو انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، یا اسٹرکٹلی وہ 2 یا 3 ہفتوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایک تو وہ العزیزیہ والا ریفرنس ہے جس میں، اور وہ دوسرے ایون فیلڈ میں جو پٹیشنز، ان کے جو اپیلز تھیں ان کو بھی نان پراسیکیوشن بیس پر جو ہے وہ خارج کر دیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پیورلی ٹیکنیکل گراؤنڈز پر، یعنی اس سینس میں خارج ہوئی تھیں کہ ریزیوم ہو سکتی ہیں بعد میں، جب تک، بلکہ یہ بھی اس فیصلے میں بھی کہیں لکھا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا، یعنی وہ پھر ریزیوم ہو سکتی۔ میں ظاہر ہے کوئی ایگزیکٹ ورڈز نہیں ریپیٹ کر رہا، کم و بیش اس کا سینس یہ بنتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ ان دونوں میں اپیلیں خارج ہوئیں جو اب ریزیوم ہوں گی، پروٹیکٹیو بیل ملے نہ ملے، جب بھی وہ عدالت میں سرنڈر کریں گے قانون کے سامنے، تو یہ لیگل ایک پروسیس ہے کہ وہ شروع ہو جائے گا، پھر اپیلیں بحال ہو جائیں گی گویا۔ لیکن ان سے پہلے جو اس وقت انہیں زیادہ ضرورت ہے، یا سمجھ لیں جو تقاضا ہے حالات کا یا پولیٹیکل سچویشن کا، وہ پروٹیکٹیو بیل ہے، تاکہ انہیں واپسی پر گرفتار نہ کیا جائے۔ ظاہر ہے قانونی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر انہیں پروٹیکٹیو بیل نہیں ملتی تو انہیں گرفتار کیا جائے گا، یا قانون کی نظر میں کیا جانا چاہیے۔ ویسے عجیب بات یہ ہے کہ وہ بار بار گئے ہیں اور بار بار آئے ہیں، کبھی لوگوں نے ان کو باہر رکھنا چاہا ہے تو پھر بھی سزا کے باوجود وہ باہر سے آ گئے، کبھی وہ آئے اور یہاں سے باؤنس ہو گئے، یعنی پاکستان سے۔ آپ کو یاد ہوگا مشرف دور میں جب وہ آئے تو مشرف نے ان کو باؤنس بیک کر دیا، تو ری باؤنڈ ہو گیا وہ پھر بیک ٹو سعودی عربیہ۔ بہرحال بات وہ کیسز کی کر رہے ہیں کہ
ایک تو العزیزیہ میں ان کی سزا سسپینڈ نہیں ہے، وہ جاری تھی، تو اس میں ان کو چند ہفتوں کے لیے گویا میڈیکل گراؤنڈز پر اجازت دی گئی بیرون ملک روانگی کی۔ ایک دوسرا کیس تھا رمضان شوگر مل کا، اس میں ان کو ضمانت دی گئی لاہور ہائی کورٹ سے۔ اور ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ایک اور کیس ہے، اس کیس میں انہیں پھر غیر حاضری کی وجہ سے گویا ان کو پروکلیمڈ افینڈر یا اشتہاری ملزم یا مجرم قرار دیا گیا۔ تو اب ان کی اس حساب سے سمجھ لیں کہ 3 ضمانتیں ہیں جو یعنی 3 پٹیشنز ان کو موو کی گئی ہیں، ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں اور 2 اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک العزیزیہ میں ہے اور دوسری اب یہ کلیئر نہیں ہو سکا مجھے، میں نے ریسرچ کیا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے یا وہ بھی کسی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ہے یا وہ LHC میں یا لاہور ہائی کورٹ میں وہ رمضان شوگر مل کے حوالے سے ہے، کیونکہ ملٹیپل کیسز ہیں تو اس میں بعد کا کنفیوژن ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان کی طرف سے 3 پٹیشنز مختلف کورٹس میں داخل کی گئیں، جن میں ظاہر ہے میجر معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ اس میں ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے سربراہی جو تارڑ صاحب ہیں وہ کر رہے ہیں، امجد پرویز بھی بڑی سینئر وکیل ہیں، وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے دلائل دیے، اور پریسیکیوشن سے بھی یعنی نیاب کی طرف سے جو پریسیکیوشن ہے ان سے بھی پوچھا گیا سرسری طور پر کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے اس پر؟ انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر کوئی پروکلیمڈ افینڈر سرنڈر کرنا چاہے عدالت کے سامنے، کوئی ملزم جو ہے وہ پیش ہونا چاہے۔ اب ظاہر ہے یہ ایک بڑی ایویسو سی بات ہے، تو بینچ کی سربراہی عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہے ہیں اور میاں گل حسن اورنگزیب اس میں اس کے ممبر ہیں۔ تو عدالت نے یہ پوچھا کہ کیا آپ کو پروٹیکٹیو بیل پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ بعد میں پھر نہ کہنا کہ یہ ہوا اور وہ ہوا، آپ فیصلے کو چیلنج کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ فکس ہوگی تو ہم دلائل دے لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ریگولر انداز میں، ایک فارمل انداز میں جب کیس فکس ہوگا اور دلائل کے لیے بلایا جائے گا۔ اس حوالے سے پھر کورٹ نے جو نوٹسز جاری کر دیے نیاب کو اور ظاہر ہے باقی یعنی پٹیشنرز کو، تو موسٹ پروبیبلی کل یعنی جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی وہ کیس آرگیو ہو رہا ہوگا یا ہو سکتا ہے ہو جائے، موسٹ پروبیبلی ظاہر ہے یہ صبح آپ کو ملے گی تو اس وقت تک تو نہیں ہوگا، لیکن امکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لیٹ ہم سے ہو جائے۔ تو بہرحال دوسری طرف اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی بھی ضمانت ہے، تو اس میں بھی ظاہر ہے ہائی کورٹ سے پروٹیکٹ بیل بھی لے سکتے ہیں اور اس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے بھی لے سکتے ہیں، اور 3 پٹیشنز کا شاید مطلب بھی یہی ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ انہیں پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اب ملنے کے حق میں بات یہ جاتی ہے کہ وہ جو پہلے اندھا دھند ایک جوڈیشل ٹھگری تھی جس کے سربراہ بندیال اور ان کے ہم نوا تھے، ظاہر ہے وہ گویا بہیمانہ عدالتی غنڈہ گردی کا دور تو اب ختم ہوا، اور ظاہر ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی وہ کوئی پرسونا نان گریٹا نہیں ہے کہ لازمی ان کو یعنی خوار کرنا ہے۔ تو اور یہ جب دونوں فیکٹرز موجود نہیں ہیں، اور یہ بھی بات ہے کہ ان کے کیسز کی ہالونیس جو ہے متعدد شواہد متعدد واقعات گزر چکے کہ یہ بات طے ہو چکی کہ وہ بالکل یعنی فراڈ تھے، تو یہ ساری باتیں ان کے حق میں جاتی ہیں کہ پروٹیکٹیو بیل مل جائے گی۔ اب ظاہر ہے پھر ان کا یہ بھی یقیناً عام بات ہے کہ وہ 3 ٹائمز پرائم منسٹر ہیں، اور یہ بھی سلسلہ عجیب ہوگا کہ 99% مل جائے گی، اور وہ ظاہر ہے پھر فعال ہو جائیں گے آتے ہی سیاست میں۔ عام ترین فوری طور پر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے یعنی جلوس کی صورت میں اپنے کارکنوں میں آئیں اور وہاں مینار پاکستان پر جو ایک پرپوز جلسہ ہے اسے خطاب کریں۔ اس طرح گویا وہ جو الیکشنیئرنگ ہے اس کو کک ان کر سکیں گے، اس کو سٹارٹ کر سکیں گے۔ بقول بلاول بھٹو صاحب، ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کے لیے الیکشن لیٹ کرنا بڑی زیادتی ہے جی، یعنی وہ اپنے آپ کو تو ملک کا نمائندہ سمجھتے ہیں اور دوسرے لیڈروں کو ایک بندہ سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو
دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن کم و بیش جس کروٹ بیٹھنا ہے وہ بڑی حد تک ایام معاملہ ہے۔ ایک یونان کی جو دو مالائی داستان ہے ان میں ایک سیسائفس دیوتا تھا، تو وہ ایک بہت بڑی چٹان کو پہاڑ کے گویا نیچے سے اس کو پش کر کے اوپر لے جاتا تھا، تو جب چوٹی کے قریب پہنچتا تھا نا تو وہ اس سے وہ چھوٹ جاتا اور پھر واپس آ جاتا اور پھر وہ اس طرح اوپر دھکیلنا شروع کر دیتا۔ تو اس کو وہ ان کی میتھالوجی میں، گریک میتھالوجی میں سیسائفین سائیکل کہا جاتا۔ تو وہ یعنی گویا ایٹرنیٹی ٹل ایٹرنیٹی اس کو یہ سزا ہے اس دیوتا کو، شاید کسی بڑے دیوتا کا موڈ خراب ہو گیا۔ تو یہاں پاکستان کو بھی بحیثیت اسٹیٹ یا بحیثیت قوم، اور میاں نواز شریف کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے کہ دیکھیں 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں اور تینوں دفعہ کسی کے عتاب کا، کسی کی نخوت اور رعونت اور کینہ اور بغض کا شکار ہوئے ہیں، لیکن ان کی ریزیلینس دیکھیں کہ وہ ہر مرتبہ پھر واپس بھی آئے ہیں اور پرائم منسٹر بھی بنے ہیں، اور اب چوتھی بار بھی گویا ان کے مخالفین کی ٹون اینڈ ٹنار اور ان کی آہو بقا یہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ گویا ہی از آن دا وے ٹو بیکم پرائم منسٹر 4th ٹائم۔ تو یہ گویا سیسائفین سائیکل ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اسی سیسائفین سائیکل پاکستان کی خوش بختی ہوتی ہے، اس کا انجام ہو جاتا ہے یا نہیں، نارمل حالات یعنی ہونا تو اب یہی چاہیے کہ وہ جو یعنی اس چیز کو یقینی بناتے تھے کہ پاکستان ہمیشہ ایک دلدل میں پھنسا رہے، انہوں نے اپنی ان جو کاوشوں، ان سیاہ کارناموں کا نتیجہ بھی دیکھ لیا کہ جو نیازی کذاب ہے وہ جو ان کا گویا کریٹڈ دیوتا تھا جس پر انہوں نے ساری توانائیاں صرف کر دیں، تو اس کے ہاتھوں کیا ہوا اور اس ملک کا کیا عطیہ پانچا ہوا کہ گویا جہاں بلب ہے اب بھی۔ تو اگر یہ سائیکل ختم ہو جائے تو یقین کریں پاکستان ایک بڑی فارمیڈیبل اسٹیٹ ہے، بڑا زبردست ملک ہے، 25 کروڑ لوگوں کا ملک، کم و بیش 8-9 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا، جس کے پاس ساحل ہیں، جس کے پاس زرخیز میدان ہیں، دشت و صحرا ہیں، جس پر فلک بوس پہاڑ ہیں، چوٹیاں ہیں، جو گویا دنیا میں بہت نامور ہیں کہ K2 آپ جانتے ہیں کہ وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں امینس پوٹینشیل ہے، مین پاور کا بھی، نیچرل ریسورسز کا بھی، جو ترقی کا پوٹینشیل ہے وہ بھی، لیکن اسے وہ ایکلیز ہیل کہ اس کی جو ایڑی ہے وہاں پر جو جنرل اور ججز ہیں اوور ایمبیشس اور انہیں بغض و عناد ہے پاکستان سے گویا یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اچھے ججز ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں، یا جو جنرلز ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق پاکستان کا دفاع، یا باقی ہماری یعنی جو سپاہ ہے، ظاہر ہے کسی بھی قوم کی طرح ہمیں بھی ان پر ناز ہے اور ہم ان کے لیے خیرخواہی کے ہمیشہ خواہش مند ہیں اور دعاگو ہیں، لیکن وہ چند حضرات جن کا نام ایوب خان ہے، یحییٰ ہے، ضیاء الحق ہے، مشرف ہے، یا اب ریسنٹ اگر دیکھیں تو یہ پاشا رحیل وہ بٹ مین جو ہے، یا بڑا کبھی کردار جو بجوا اور فیاض حمید کا ہے، تو اس والے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے محض، اب پتہ نہیں ان کا کیا مطلب تھا کہ کیوں ایسا کرتے رہے ہیں۔ جہاں تک پکس اینڈ پریولیجز کی بات ہے، یقین کریں ان کے پاس بہت ہیں پہلے بھی، یعنی اگر وہ اس پروسیس کو ڈی ریل نہ کریں تو پھر بھی انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بہرحال شاید وہ اسے ضروری سمجھتے ہیں کہ آخر وہ پیدا کیوں ہوئے ہیں اگر پاکستان نے اسموتھلی چلنا ہے تو دیکھتے ہیں جی۔ اس دفعہ ہاں یہ ایک بس اسی والے سے ایک پہلا شعر سمجھ لیں کہ میاں صاحب کے لیے اور دوسرا نیازی کذاب کے لیے، اور پروین شاکر نے یہ کہا تھا کہ پلٹ کر پھر یہیں آ جائیں گے ہم، پلٹ کر پھر یہیں آ جائیں گے ہم، وہ دیکھے تو ہمیں آزاد کر کے، رہائی کی کوئی صورت نہیں ہے
رہائی کی کوئی صورت نہیں ہے مگر ہاں منت سیاد کر کے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان زندہ باد. اجازت چاہتا ہوں جناب. خدا حافظ.